بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو خانہ کعبہ میں طواف کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو رب کے عرش کے عین نیچے ہے، جس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ لہٰذا اس جگہ رخصت ہونے والے کو جنت المعلی میں دفن کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب دنیا کے تمام لوگ میدان عرفات کی جانب چل پڑیں گے، ہر کوئی پسینے سے شرابور ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس وقت خوش قسمت ترین انسان وہ ہوں گے جو حرم سے میدان عرفات کی جانب چل پڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے لیے روانہ ہو جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والی خدیجہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر بچوں کی پیدائش کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چنانچہ تمام بچوں کا بوجھ اس کے سر پر آن پڑا۔ غریب ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خدیجہ انتہائی سمجھدار عورت تھی، لہٰذا اس نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، کپڑے سلائی کر کے اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ خدیجہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے عہدوں پر فائز ہوں۔ خدیجہ کے بچے نہ صرف ماں کے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھی انتہائی فرما بردار تھے۔ 5 وقت کے نمازی ہر کوئی ان کی محبت اور خلوص کی گواہی دیتا کہ خدیجہ نے اپنے بچوں کی کس طرح اچھی تربیت کی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا کہ بڑا بیٹا CSS کر کے شہر کا اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا، دوسرا شہر کا مانا ترین وکیل، جبکہ تیسرا MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ماں کے تینوں بیٹے اس سے کہتے کہ ماں، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں۔ دوستو، خدیجہ ان کو ایک ہی جواب دیتی کہ ایک بار تم لوگوں کی شادی ہو جائے تو میں ضرور تمہارے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کروں گی۔ تمہاری شادیوں کا مجھ پر قرض ہے، میں ہر صورت اس کو اتارنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں اس سے پہلے حج پر نہیں جا سکتی۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب بیٹوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا، ماں آپ ہماری خواہش کو پورا کرو، آپ ہمارے ساتھ حج پر چلو۔ ماں ان کو کہنے لگی، بیٹا مجھے امید ہے اگر میں تمہارے ساتھ حج پر گئی تو ممکن ہے میں وہاں سے واپس نہ آؤں۔ تینوں بیٹے ماں کی اس بات پر مسکرانا شروع کر دیتے کہ ابھی تو آپ نے پوتوں کے ساتھ کھیلنا ہے اور آپ ابھی سے جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ چنانچہ یہ لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں چلے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، یہ لوگ ہر افطاری حرم کے اندر کرتے، نوافل ادا کرتے۔ تینوں بیٹوں کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ایک دن ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا جو کہ ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی ماں کو میڈیکل سٹور سے ادویات لا کر دی، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ماں کو شدید قسم کے بخار نے آن گھیرا۔ ماں نے اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے اسی شہر میں دفن کر دینا، میری میت کو واپس پاکستان لے کر نہ جانا۔ بیٹوں کا خیال تھا ماں سخت بخار کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ بول رہی ہے۔ بیٹوں کو کیا پتا تھا ماں کے الفاظ سچ پر مبنی ہیں۔ اس کا آخری وقت نزدیک ہے۔ ماں نے بیٹوں سے گزارش کی کہ وہ اپنا آخری جمعہ بیت اللہ میں ادا کرنا چاہتی ہے، چنانچہ اس کے بیٹے اسے خانہ کعبہ میں لے کر چلے گئے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ خدیجہ کی بہویں اسے ساتھ لے کر عورتوں کی سائیڈ پر چلی گئیں، چنانچہ دوسری رکعت میں خدیجہ کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ عصر کی نماز میں اس کا جنازہ پڑھ کر جمعہ کے دن اسے جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یوں خدیجہ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بیٹے جو اپنی ماں کو ساتھ لے کر گئے، وہ اسے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں دفن کر کے آئے۔ بیٹے انتہائی اداس تھے کہ ان کے سروں سے ماں کا سایہ بھی ختم ہو گیا، ان کا گھر ماں کے بغیر ویران ہو گیا۔ چھوٹے دونوں بھائی ماں کو یاد کر کے روتے، مگر بڑے بھائی نے سمجھایا، آپ دونوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہم اسے مقدس شہر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے آئے۔